ہاں نتاشا جی، سوال تو خیر آپ نے بہت اچھا کیا. آج تو جہاں دیکھو یہی سلسلہ ہو رہا ہے کیا کہ ہر جگہ صرف مایوسی ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، کسی بھی اعتبار سے آپ کو ہر طرف صرف مایوسی نظر آئے گی. گھی کا ریٹ بڑھ گیا، مر گئے. چینی کا ریٹ بڑھ گیا، کچھ نہیں رہا، ککھ نہیں رہا ہمارے پاس. میں آپ کو ایک بات، میں پچھلے دن یہ کام کیا بھی. ایک ریڑھی والے کے پاس نا میں نے کیمرہ اپنا اور مائک لے کر اپنے جو میرے ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بھیجا. میں نے کہا جناب ان سے جا کر پوچھ کے آئیے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. جب انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور جس گھڑی انہوں نے مائک اور کیمرہ دیکھا وہ تو جناب پھٹ پڑے. پتہ نہیں یہ مائک اور کیمرہ نظر آ جائے تو لوگوں کو یوں کیوں لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ان کی والدہ ان کے سامنے آ گئی ہے، یا ان کے والد ان کے سامنے آ گئے، یا ان کا کوئی ایسا خیر خواہ مخلص آ گیا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ صرف رو سکتے ہیں، خوش نہیں ہو سکتے. تو صاحب اس نے وہ رونا رویا اور ہم تو حیران و پریشان. یعنی وہ کیا رونا رو رہے، وہ کہہ رہے جناب 1000 روپے بڑی مشکل سے میں بچا کے یہاں سے جاتا ہوں، اور 25,000 میرے گھر کا کرایہ ہے، 5,000 روپے میں بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں جو اسکول جاتے ہیں، اس کے علاوہ آنا جانا کرنا کرانا. یعنی جو وہ کمائی بتا رہا تھا، آمدنی جو بتا رہا تھا، وہ کہیں دور دور جا کر 30,000 روپے نہیں بن رہی تھی. اور 30,000 بھی اگر بن جائے تو خرچہ وہ بتا رہا تھا 80,000 کے قریب کا. کسی نے ایک لمحے کو کھڑے ہو کے اس سے نہیں پوچھا کہ یہ تم جو 80,000، اس کا مطلب تم اگر 50,000 روپے ماہانہ روز گھاٹے میں، ہر مہینے گھاٹے میں ہو، کتنے برس سے گھاٹے میں ہو صاحب، اور زندگی چل نہیں رہی کیا؟ دیکھیے صاحب، ہم بنیادی طور پر ناشکرے ہوئے ہیں. بنیادی طور پر رب کائنات نے جن خوبصورتیوں سے نوازا ہے، جو بہتریاں ہماری زندگی میں رکھی ہیں، ان سب کے سب کو ہم نے ایک طرف کر چھوڑا ہے. اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہم اس سے مطمئن اور خوش نہیں ہیں. کبھی یہ اس کی نوٹ بک لے کے مائیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ دیکھو نا آج اس نے یہ والا کام نہیں کیا، میں کیا کروں اس کا، میں کیا کروں اس کا. اس سے بھی پریشانی. والد صاحب نے کہا کہ اس دفعہ تنخواہ دیر سے ملی تو میں کیا کروں. وہ ایک لمحے کو ان کا نہیں سوچتے جن کو تنخواہ ملتی نہیں ہے، جن کے تنخواہ حصے میں نہیں آتی ہے. وہ اس مزدور کا نہیں سوچتے. ہر شخص اس وقت جو ہے نا، وہ صرف ایک ہی کہانی الاپ رہا ہے کہ ککھ نہیں رہا، مر گئے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بھوکوں مر رہے ہیں. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے جن کی پوری ٹیبل بھری ہوئی تھی کھانوں سے، اور وہیں بیٹھ کر وہ کیا فرما رہے تھے، اے جناب چینی جڑی ہے نا، اے ہن وسوں باہر ہو گئی ہے. اور جس گھڑی نے کہا چینی وسوں باہر ہو گئی ہے، اس وقت ان کی ٹیبل کے اوپر 3 جگ رکھے ہوئے تھے شربت کے، جن کے وسوں باہر ہو گئی تھی. خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں مایوس نہیں ہونا. بحیثیت مسلمان تو ہمیں بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ رب کائنات کا بڑا خوبصورت فرق کہ مایوسی آپ کو کفر تک لے جاتی ہے. مایوسی کو شرک کے برابر کہا گیا ہے. اور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس گھڑی آپ مایوس ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لمحات میں آپ کے دل میں، دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ رب نہیں ہے. کیونکہ جو رب والے ہیں وہ کبھی مایوس تو نہیں ہو سکتے. ارے جس مالک کی ہم ملکیت ہیں، جب ہمارے مالک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہم ایک لمحے کو یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو طاقتور فیل کرتا ہے. وہ کس بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رہنما، اس کا رہبر، اس کا پروٹیکٹر، اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، اور جب ایسا نہیں سمجھتے تو پھر مایوس ہوتے ہیں. اور اوپر سے ہمارا میڈیا ہر طرف صرف اور صرف یہی بات. یعنی آپ کوئی ٹی وی چینل لگا کے دیکھ لیں، اور آج کل تو خاص طور پر ڈینگی سے اتنے مر گئے، کرونا سے اتنے بچ گئے تو پتہ نہیں کیوں بچ گئے. دوسری رائے ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ فلاں جگہ چینی اتنے میں مل رہی ہے، فلاں جگہ اتنے میں مل رہی ہے، فلاں جگہ گھی اتنے میں مل رہا ہے، فلاں جگہ اتنے میں مل رہا ہے. اور تو کوئی خبر سننے کو ملتی نہیں. یا پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور زبردست خبر کیا ملتی ہے کہ کتا کنویں میں گر گیا، گدھا کنویں میں گر گیا، یا وہ نالے میں بھینس پھنسی ہوئی ہے. یہ خبریں، اور اگر آپ ان کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف اور صرف مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. اور مجھے جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ ہمارے ہاں آبادی سب سے زیادہ 30 برس سے کم والی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو. ان لوگوں تک مایوسی بھر دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر مایوسی موجود ہے. اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، میرا کسی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جو بھی آتے ہیں ظاہر ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ چھوٹے بچے جب مارکیٹ میں کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ان کے دماغ سے جب واپسی پر وہ گھروں کو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فلاں شخص کی وجہ سے فلاں جگہ پر مہنگائی ہو گئی ہے. اور وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور وہ ہے کیا بات؟ وہی مایوسی.
اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، ویسے ہمارے 9th 10th والے تو بڑے خوش ہیں اس وقت، کیونکہ انہیں حکومت نے کم از کم مایوس نہیں کیا کسی اعتبار سے، ہے جی، چونکہ وہ یہ ہے کرونا کی وجہ سے انہیں پاس کر دیا۔ بلکہ ہمارے اپنے ہی ایک پچھلے دنوں وہ فرمانے لگے کہ سر میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا ڈاکٹر بن جاؤں۔ ان کے والد والدہ بھی موجود تھے جب ہمارے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ تو میں نے کہا جناب کرونا کی وجہ سے 9th ہو گیا ہے، اب مزید کرونا بلا کے ہم آپ کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے۔ دیکھیے آپ کو اور ہمیں صرف ایک چیز سوچنی چاہیے کہ یہ جو لمحات ہیں ہمارے، اگر ان لمحوں میں ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے خوش نہیں ہو رہے تو یقین مانیے کوئی آ کر ہمیں خوش نہیں کرے گا۔ مستقبل کا خوف اور ماضی کا پچھتاوا، یہ دونوں مل کر آپ کو سینڈوچ بنا دیتے ہیں آپ کے حال کو، اور پھر آپ جن کا حال ٹھیک نہ ہو ان کا ویسے کہاں سے کوئی حال ہو سکتا ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک ایک لمحے سے لطف لینا شروع کریں، اور یقین مانیے آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو جس گھڑی مایوسی ہونے لگے، پریشانی ہونے لگے، آپ اچھے وقت کو یاد کیجیے، وہ چاہے ماضی میں گزرا ہوا ہو یا مستقبل میں آنے والا ہو۔ اچھے وقت کو یاد کرنا بھی شکر رب کائنات ہے، اور رب نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر آپ شکر کرتے ہو تو میں اور زیادہ آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اور جو 10 چیزیں رکھ کے روز روتے رہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو اتنی نعمتیں دیں، وہ تو اس سے خوش نہیں ہے، تو مزید نعمتیں دے کر ان کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رب کائنات آپ کو مزید نعمتوں سے نوازیں، حالانکہ ان کی نعمتیں کم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر مایوسی کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ اور مایوسی کیسے چھوٹے گی؟ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں جو مایوس کرتے ہیں، جو سڑے ہوئے ہیں اور ساڑ کے رکھتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو پرے کر دیں جناب۔ آپ کوشش کریں صرف انہی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں جن کے ترنگ ہو۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو لمحہ بھر کو بھی مایوسی ہونے لگے نا، جا کے اپنے بچے کو ذرا زور سے جپھی ڈال کے تو دیکھیں، یقین مانیے اس لمحے آپ کو مایوسی آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ آپ لمحے کو کر کے تو دیکھیں۔ اسی طرح اپنے والدین کو ذرا جا کر جپھی ڈالیں، ان کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی اور خوشی کیا ہے۔ دیکھیے آپ ہم سب کو علم ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، ارے اب تو ہے نا، تو جب ہے تو ہونے کا ثبوت کیسے دیں گے؟ ہونے کا ثبوت ہو کے دیا جا سکتا ہے، نہ ہو کے نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را جتنا ہو سکے مایوسی اگر کوئی ارد گرد پھیلا رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے پرے کیجیے، اور اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں جب بھی کوئی بات کرے امید کی بات کریں، بہتری کی بات کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پر سناتا ہوں وچ ریلی تھا، تو واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج تھا وہ جو آیا، یہ کوئی میرا اپنا وہ نہیں ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اور انہوں نے ایک خط لکھا، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو وہ ایک لائبریری، اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھے خط لکھا کہ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا، کہ اتنے برس کی نوکری آخر چھوڑنی پڑی، ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا کہ بیٹا جو ایف ایس سی میں پڑھتا تھا حادثہ ہوا اور ساری گاڑی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی جو نئی گاڑی تھی۔ انہوں نے یہ لکھ کے رکھا، اتنی دیر میں ان کی بیگم صاحبہ وہاں تشریف لائیں، اور انہوں نے آپ کا جب وہ خط دیکھا تو اسی خط کو لے کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں جا کر وہ اس خط کے بالکل بیک سائڈ پر انہوں نے ایک اور خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ پچھلا برس بڑا خوبصورت برس تھا، وہ خوفناک برس نہیں تھا، کیونکہ پچھلے برس بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ایک بہترین نوکری میری ختم ہوئی، اور بڑے عزت و توقیر کے ساتھ مجھے وہاں سے وداعی ملی، اور دامن میرا داغدار نہ رہا کسی بھی اعتبار سے۔ اور پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ رب کائنات نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی، گاڑی چلی گئی، ایف ایس سی کے پیپر نہ دے سکا، ارے وہ تو ہے۔ اب اگر ایک لمحے کو آپ غور کریں تو صورتحال اور واقعہ ایک ہی ہے، لیکن اس کو دیکھنے والوں نے اس میں سے اچھائی اور برائی کو سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ ایک صاحب کے لیے زندگی کیسی تھی جو کہ وہ دیکھ اس طرز پر رہے تھے، اور اسی طرح خاتون کے لیے زندگی ویسی تھی جو کہ انہوں نے اس طرز پر اسے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے رب نے آپ کو زندگی جو عطا فرمائی ہے وہ آپ کے اختیار کے نتیجے میں آپ کو نہیں ملی، وہ آپ کو انہوں نے عطا کی ہے۔ تو رب کے اس فیصلے کا خیال آپ کیسے رکھ سکتے ہو صاحب؟ بہت زیادہ خوش رہ کر، بہت زیادہ شکر والے ہو کر کہ رب کائنات آپ نے ہم سے پوچھ کر ہمیں اس دنیا کے حوالے نہیں کیا،
آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور جب آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے تو آپ کے اس فیصلے کا ہم احترام ہی اسی طرح کریں گے کہ ہم خوش رہیں گے، ہم شکر گزار رہیں گے. اور اگر آپ اس اعتبار سے زندگی کو دیکھیں گے، کوئی کبھی آپ کو مایوس نہیں کر سکتا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک جیسے نہیں رہتے. وقت کے ساتھ ہم بدلتے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ بدلو گے تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو برائیوں کے اندر موجود جو چھپی ہوئی اچھائیاں ہیں، ان کے ارد گرد جو معاملات ہیں، آپ کو اس میں سے خوبصورتیاں نظر آئیں گی. یہ نہیں کہ برائی کے وجود میں اچھائی موجود ہے، لیکن آپ اس میں سے اچھے اچھے پہلو نکال کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہم اڑے ہیں وہیں ہم اڑے ہیں، اسی لیے ہم سڑے ہوئے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 اور 9 کا ہندسہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کے رکھا جائے. ارے آپ کو جو 6 نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے والے کو 9 نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ 9 دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جگہ پر جانا پڑے گا، تبھی جا کر وہ 9 نظر آئے گا. اور اگر آپ اس جگہ پر نہیں جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے یہاں سے 9 نظر آنا ہو جائے شروع، تو ایسا نہیں ہوگا جناب. ہمیں اپنے اینگلز بدلنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنے دیکھنے کے طریقے کو بدلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ہم مایوسی جیسی برائی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ خوش رہ کر خوش رہنا سیکھا بھی جا سکتا ہے، سکھایا بھی جا سکتا ہے، اور لوگوں کی زندگی میں خوشی بھری بھی جا سکتی ہے. اور اگر آپ خوش رہنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو اکیلے آپ خود خراب نہیں ہوتے، آپ کے ارد گرد والے بھی آپ سے متاثر ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ تو بندہ بات ہی نہ کرے، چونکہ اس نے تو مایوسی پھیلانی ہے. تو آپ اور ہم مل کر اگر ایک کام کریں کہ کوئی مایوسی والی بات کرے تو اس کے پیرالل سامنے ایک اور بات لے کر آ جائے، تو یقین مانیے ہم اس کی تربیت کر رہے ہوں گے کہ جب خرابی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اسی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ ضرور محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.